العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شب معراج میں وہ تین آدمی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پہلا وہ شخص جو شہید فی سبیل اللہ ہے، دوسرا وہ متقی پرہیزگار جو کوشش کر کے ہر گناہ سے بچتا ہے، اور تیسرا وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب کی اور اپنے آقا کی خدمت و خیرخواہی میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، انتہائی اہم ترین پروگرام آج انشاءاللہ ہے کہ آج شہیدان احد میں دو شہیدوں کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ میدان عاشقاں سے دو ممتاز عاشقوں کا تذکرہ پاک کرتے ہیں، جن کی شہادتیں دین اسلام کی ماتھے کا جھومر ہیں اور جن کے در رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سلامی کے در ہیں۔ ایک ہستی حضرت سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہستی حضرت سیدنا نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنا بلند مقام چاہے عطا فرما دے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ جس کے دل کو چاہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے روشن کر دے۔ پھر دنیا پکار اٹھتی ہے کہ یہی عشق والے ہیں جن کی شان نرالی ہے، یہی عشق والے ہیں جن کی باتیں نرالی ہیں، یہی عشق والے ہیں جن کے کام نرالے ہیں۔ یعنی تاریخ انسانی میں ناظرین کوئی تحریک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مضبوط، منظم، مستحکم نہیں گزری، جہاں شمع ایک ہے اور پروانے لاکھوں ہیں، جہاں جان ایک ہے اور فداکار لاکھوں ہیں، جہاں ہستی ایک ہے مگر اس ہستی پر اپنی بستیوں کو لٹانے والے لاتعداد ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوا وہ دنیا و مافیا میں امیر ہوا۔ جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ملی، اسے عرش سے فرشتوں کی سلامی ملی۔ جس نے در خیر الورا پر اپنا سب کچھ لٹایا، اسی نے دنیا و آخرت میں اصل مقام پایا۔ لہٰذا اسی عشق کی بنیاد پر تاریخ اسلام اپنے دامن میں حق و باطل کے ایسے مارکے سموئے ہوئے ہے جس کی مثالوں میں نہیں ملتی صاحب۔ جہاں قربانیاں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، جہاں قلت کثرت سے ٹکرا جاتی ہے، جہاں قربانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کر کر روح تڑپ جاتی ہے، اور جن کی فدائیت کا جذبہ ایمان روحوں کو گرما دیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حق و باطل کے انہی مارکوں میں ایک مارکہ غزوہ احد کا ہے، جہاں 700 محمدی دیوانے 3000 طاقتور ترین دشمنوں سے ٹکرا گئے۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پینے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھنے والے یہ وہ فدائی تھے جن کے پاس دنیاوی طاقت تو اس طرح نہ تھی، مگر جذبہ ایمانی کا وہ پہاڑ تھا جسے ہلانے یا اپنی جگہ سے ہٹانے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ ان فدائیوں میں ناظرین وہ بھی تھے جنہوں نے مکہ پاک میں بلند ہونے والی پہلی محمدی آواز پر لبیک کہا تھا۔ ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جو السابقون الاولون کی صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جن کے سروں پر عشرہ مبشرہ کا تاج سجا ہوا تھا۔ ان گداؤں میں، ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تھے۔ ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے مکہ پاک میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما تھا۔ ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جن کی شجاعت و بہادری سے بدر کا میدان سجا تھا، اور ان فدائیوں میں وہ بھی تھے جن کے جسمان عطر کی مہک سے میدان احد بسا تھا۔ اور انہی غلاموں میں ناظرین ایک ایسے شہید وفا، شہید غزوہ احد، اسیر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے جو اسلام لانے کے بعد کوئی خاص عبادت نہیں بجا لائے تھے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ تلاوت، نہ حج و عمرے، نہ زکوٰۃ و خیرات ان کے دامن میں تھے۔ بس
ایک پل تھا ان کے دامن میں ناظرین جس پل نے کفر کے بت کو توڑ دیا اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق گلے میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھا کہ جہاد میں شریک ہو کر اپنی جان کا نذرانہ مختار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے کن کی کنجی والی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پا گئے۔ یعنی ذرا غور کیجئے ناظرین کہ انسان کی زندگی میں انسان کی اپنی زندگی سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہوتا، لیکن حضرت سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کائنات کے قدمین شریفین پر پیش کر کے بتا دیا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لیکن اللہ ناظرین جس کو مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہے، جس کو اپنا بنانا چاہے، جس کے مقدر میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونا لکھنا چاہے، جس کے بخت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے بھرنا چاہے اور جسے اپنے اور اپنے حبیب کریم کی نصرت عطا کرنا چاہے، جسے رہتی دنیا تک امر کرنا چاہے، جس کے تذکروں اور جس کے چرچوں کو خلق زبان پر عام کرنا چاہے، جسے شہادت کا رتبہ عطا کر کے دائمی زندگی عطا کرنا چاہے، تو وہ حضرت سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ بن کر مدینہ پاک کی مقدس سرزمین پر بکریاں چراتے چراتے ایمان کی شمع روشن کر کے میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر شہادت کا جام پی کر جنت کے اس باغ میں پہنچ جاتے ہیں جس کی رفتوں کا کیا ہی کہنا۔ ناظرین کرام، سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو مختار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے نزول کی دعا دی اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابہ کرام ان کی شہادت پر رش کیا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد کوئی نماز، روزہ، تلاوت، زکوٰۃ، حج کی عبادت میں سے کوئی عبادت بھی انہوں نے سر انجام نہیں دی، لیکن اسلام لانے کے فوراً بعد راہ جنت کے مسافر بن گئے۔ آئیے ہم ان کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے والوں کی طرح پہنچتے ہیں اور وہ مسافر بنتے ہیں کہ جن مسافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت عطا کرتا ہے کہ جن کی محبت ہمارے لیے یقین آخرت کا۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں حضور، ذرا ظاہر ہے یہ تو اتنے لطیف تذکارے پاک ہیں کہ بار بار کیے جائیں، ہر بار کیے جائیں تو کم ہیں۔ شہیدان احد کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لوگ کہ جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، وہ السابقون الاولون، یعنی وہ افراد کے جو مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، یا مختلف جگہوں سے آتے ہوئے مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا۔ اب یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا، ایک وہ ہیں کہ جنہیں مہاجر کہا گیا، ایک وہ جنہیں انصار کہا گیا، اور ان دونوں احباب نے جمع ہو کر، دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جمع ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی کی اور جہاد کے شوق کے ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں تشریف فرما رہے۔ اب خاص طور پر غزوہ احد کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی شان میں قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے رخصت ہوئے اور میدان احد میں جنگ کے لیے مومنوں کو آپ مورچوں پر بٹھا رہے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ گئے، اپنے مالوں کو چھوڑ گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو کے جناب پہنچ گئے مدینہ منورہ، اب یہ جنگوں میں جاتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کی جانیں چلی جاتی شہید، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ مر گئے، یہ ختم ہو گئے، سب کچھ چلا گیا ان کا، فرمایا جو ہماری راہ میں شہید کر دیے جائیں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، روزی روزگار کے لیے، زندگی کے لیے، ہر چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ رزق عطا فرماتے ہیں جس سے مجھے اور آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ اور کہا کہ لوگ یہاں ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا مال ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یحلقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ نعمتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ بعد کے لوگ جو ان سے جا ملیں گے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو جائیں، کہ بے ڈر ہو جائیں، بے غم ہو جائیں، اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کے انعام پر خوش ہوتے ہیں۔ اور کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو یہ شان ہے احد کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر تمام صحابہ کو ایک بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جہاد کرتے رہے، اللہ نے بعد کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، بعض صحابہ واپس تشریف لاتے رہے، اللہ نے تمام کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لا نضيع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اگر وہ زندہ لوٹ رہے ہیں تو غازی بن کے لوٹ رہے ہیں، اور اگر اپنی جان قربان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ان کا جو ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی شان یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے محل میں رہتے ہیں، ان کے لیے صبح و شام جنت سے رزق ان کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے ساتھ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے سلوک کیا، نیز اس موقع پہ وہ جو مہمان نوازی ہوئی ہے تو ایک معجزہ سرکار علیہ السلام کا ظہور پذیر ہوتا ہے، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس امت کے اندر ان کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، کل وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ وہ معیار ایمان ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جنید بھائی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، حضور کی صحبت و معیت، حضور کی خدمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان، اور آج تو اسی پر ساری کی ساری بات ختم۔ جیسے کہ آپ نے ابتدائی کلمات کے اندر کہے کہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد عبادات کرتا ہے، معمولات کرتا ہے، جو کہ ایمان کے بعد اس کا ثمرہ ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا آج کی اس محفل اور مجلس کے اندر اور آج کی اس حاضری کے اندر کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ایک ایمان کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھنا نصیب ہو جائے، کچھ نہ بھی کر سکے اگر وہ چلا گیا تو وہ کامیاب کامران ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ہماری حاضری کے اندر تو اس بات پر ایمان کامل، یقین کامل تمام امت کو ہو جانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنا ایمان کی حالت میں کتنا بڑا اعزاز، ایک لمحہ محیط ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہے، حضرت سعد بن معاذ، بڑے بڑے صحابہ کرام رش سے دیکھتے تھے کہ کاش ایسی زندگی اور ایسی موت ہمیں نصیب ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے۔ ماشاءاللہ کیا حسین بات ہے۔ لیکن ذرا یہ بتائیے نا، وہ جو مہمانداری ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ دیکھیں، حضرت سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مزنیہ سے تھا، مزنیہ سے تھا آپ کا تعلق، اور آپ کے قبیلے کے جو ایک جلیل القدر بزرگ تھے سیدنا نعمان بن مقرن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 400 افراد کے ساتھ حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو تحائف دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو تھوڑے سے کھجور ہیں، تو یہ کافی افراد ہیں اور اچھا نہیں لگے گا، ناراض نہ میں مہمان ہیں اور مہمانوں کو اتنے کم۔ حضور نے فرمایا عمر جاؤ ان کو تحائف دو۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کا حکم آ گیا تو میں چل پڑا، سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں چل پڑا اور جا کر میں نے اپنے گھر کے اندر جو تھوڑے سے کھجور تھے ان کو دینے شروع کیا، اور یہاں تک کہ میں نے سب کو دیتے 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 جو ہے کہا کہ اپنی مرضی سے جس کی جتنی حاجت ہے وہ کھجور لیتا رہے۔ یہ 400 افراد کی بات ہو رہی ہے، 400 افراد، کھجور تھوڑے سے، فرمایا سب لیتے رہے، سب لیتے رہے، سب لیتے رہے، اور آخر کے اندر جب میں نے ان کھجوروں پر نگاہ ڈالی تو ایک بھی کھجور کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، وہ جو ٹھیل لگا ہوا تھا بالکل، وہ جو آپ نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ واللہ یوتی و انما انا قاسم،
عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جو تقسیم کرنے والا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس پہ گفتگو اس کے کیجئے جلوے اور اس کی برکت جو ہے وہ وہاں پر نظر آئی کہ ذرا برابر. اور یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے اندر کئی واقعات ہوتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے، حدیبیہ کے مقام پر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست کریم جس چیز سے لگا دیا، حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک جس چیز کے اندر ڈال دیا، بلکہ حضور نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو واپس نہیں یعنی یہ کیا. وہی بات وہ دست مبارک کی آپ بات کر رہے ہیں. حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو خود لے جا کر کھجوروں کو اپنے دست مبارک سے نہیں دیا، فرمایا اوپر جا کے تقسیم کر دو، یعنی جو عطا ہو گیا وہ ہو گیا. زبان کن سے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں آپ، حضور اپنے دست مبارک لگا دیں، اپنا لعاب دہن مبارک لگا دیں یا اپنی زبان سے فرما دیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے کہے کوئی لاج رکھتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ پورا. تو اس قبیلے کے ایک فرد جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، برکتیں، رحمتیں پہلے ہی ہیں، اس قبیلے کے ایک فرد حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آج ہم حاضری لگا رہے ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا جنید بھائی، یہ جو سلسلہ ماشاءاللہ شہدائے احد اور شہیدان وفا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا امت کے بچوں کو، نیو جنریشن کو، یوتھ کو یہ پتہ چلے کہ احد کے میدان کے اندر حضور کے جو وفادار صحابہ ہیں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، کون کیسے قربان ہوا ہے اور کون کیسے فدا ہوا ہے. یہ سب کچھ مٹتا جا رہا تھا بحمد اللہ تبارک و تعالی. 92 نے اس فکر کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب وہ موقع آ گیا اور یہ ایسا کمال موقع ہے صاحب، ایسا کمال موقع ہے کہ پوری عمر انسان سجدوں میں گزارتا ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور یہاں ایک لمحہ جو آپ کو میسر آیا، آپ کی شہادت کا جو ایمان افروز، بلکہ ایمان لانے کا جو ایمان افروز واقعہ ہے، آپ شہادت کا جو ایمان افروز واقعہ اور سرکار علیہ السلام کی جو بشارتیں آپ کے لیے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا وہب بن قابوس سلام اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن پر یہ حدیث مبارکہ صادق آتی ہے کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں میرا دیدار کیا یا اسے دیکھا جس کو میری زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت، رفاقت، معیت، مصاحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور صرف حالت جنگ میں چند گھنٹوں کی صحبت ہے. جنید بھائی صرف چند گھنٹوں کی مصاحبت نے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کا سردار بنا دیا. حضرت وہب بن قابوس بکریاں چرا رہے ہیں اور یہ وہ قبیلہ ہے جو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں آباد ہے اور آج بھی حجاز مقدس میں اس قبیلے کے لوگ آباد ہیں. اچھا. حضرت حارث بن عقبہ بن قابوس آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں. ان کے ساتھ بکریاں چراتے چراتے جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ خالی ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ این الناس، لوگ کہاں پر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو سب احد کی طرف چلے گئے، مشرکین کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا. اور جنید بھائی جو جملہ کہا ہے وہ قابل توجہ ہے. فرمائے لا نسأل اثرا بعد عین. یہ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو ہم دوبارہ اس کو تلاش نہ کریں. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام کی تمام بکریاں اب پیچھے چھوڑ دیں، ان بکریوں کا کوئی غم نہیں ہوگا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کچھ مشرکین کی طرف سے باقاعدہ ایک زوردار حملہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ من لہذہ الفرقہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت وہب بن قابوس کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کا مقابلہ میں کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نیزے مارتے رہے، اتنے نیزے مارے احد کے اندر کہ وہ تمام کا تمام گروہ کفار کا پیچھے ہٹ گیا.
یہ دیکھیے ایک طرف تو احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے ہیں جو حضرت وہب بن قابوس کی شہادت پر تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ان کی جگہ میں دنیا فانی سے چلا جاتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ جب ایک گروہ نے حملہ کیا تو حضور نے فرمایا من لہذہ الکتیبہ, تو حضرت مزنی پھر کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ, اور تلوار سے اتنا قتال کیا کہ دشمن پھر پیچھے ہٹ گیا. جب تیسری بار یہی واقعہ ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم و ابشر بالجنہ, آپ کھڑے ہوں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا, خوشی سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ واللہ لا اقیل ولا استقیل, یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھے اب کبھی نیند نہیں آئے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے آپ کو دیکھنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم اللہم ارحمہ, اے رب کریم اس پر رحم فرما. کیوں؟ کیونکہ آپ دشمن کی صفوں میں ایک جانب سے داخل ہوئے اور قتال کرتے کرتے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب سے نکلے. دشمن نے آپ کو گھیر لیا, آپ کو تلواروں سے, نیزوں سے, تیروں سے نعوذ باللہ شہید کیا گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں جنید بھائی سب سے زیادہ جس کا مسئلہ کیا گیا وہ حضرت وہب بن قابوس ہیں. حضور علیہ السلام ان کے جسم مبارک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, یہ بڑا خوبصورت منظر ہے, اور آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ایسا منظر تھا کہ وہاں پر کھڑا ہونا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ 20 زخم ایسے لگے تھے کہ ایک زخم ہی انسان کو جو ہے وہ اپنا موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے اور فرمایا رضی اللہ عنکا فانی عنکا راضٍ, اے وہب بن قابوس اللہ تم سے راضی ہو جائے کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کو لحد میں اتارا, ایک سرخ رنگ کی چادر سے آپ کو کفن دیا گیا, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نصف پنڈلیوں تک چادر رہی اور باقی سر مبارک کو آپ کی اس چادر سے ڈھانک دیا گیا. حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے وہب بن قابوس کی شہادت اس حالت میں دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے خود آپ کو قبر میں اتارا تو ہم نے کہا کہ کاش ان کے جگہ پر ہم لحد میں اتار دیے. اب آئیے مل کر حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. غزوہ احد اصل میں عاشقوں کا غزوہ ہے, غزوہ احد اصل میں فداکاروں کا غزوہ ہے. ناظرین میدان احد اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا سب کچھ لوٹانے والوں کا غزوہ ہے. صاحب یہ میدان وہ ہے کہ جس میدان کی مہک, جس کی خوشبوئیں آج بھی پکار کے عالم اسلام کو یہ بتلا رہی ہیں کہ کبھی بھی اپنی کثرت پہ یقین مت رکھنا, اللہ پر توکل کرنا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جام پیتے رہنا. ناظرین کرام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ دیکھیں کیسی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پہ دریافت کیا. اب محبت کی باتیں صاحب بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا توجہ سے سنیے گا, جو لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نا صاحب کہ ہم کیا کریں اور کیوں کریں اور کیسے کریں, اور جو غلامی کے توقع اپنے گلوں کے اندر ڈال کے رکھے ہوئے اور جو انتہائی کمزور اور پلپلے ہو چکے ہیں, وہ ذرا اس بات پہ توجہ کریں. فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں. اب وہ صحابی وہ تھے ناظرین جن کے دستے مبارک میں کھجور تھی, ایک کھجور تھی, انہوں نے اس کھجور کو پھینکا اور لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے, یہاں تک کہ شہادت کا جام آپ نے نوش کر لیا. انہی مردان خدا میں, انہی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عظیم اور جلیل القدر ہستی حضرت نعمان بن مالک خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار کیسے ہوئے ناظرین؟ ذرا دیکھیے, تیقن کی منزل دیکھیے. اس طرح سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا کی قسم جن کی وجہ سے خدا ملا ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے توکل اور اپنے یقین کو بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا. اور وہ موقع آیا ناظرین کہ احد میں آپ نے شہادت کا جام پیا اور آپ جنت میں داخل ہو گئے. انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جی, آغاز کرتے ہیں اپنا. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے, سب سے پہلے میرا خیال ہے آج کے دور میں جو صورتحال مسلمانوں کی ہو گئی ہے اور جتنا ہم بیک فٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے, بہت ضروری ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ شوق شہادت کیا ہے, جذبہ جہاد کیا ہے, ذرا بتائیے مسلمانوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد کے جو معنی ہیں وہ کوشش کرنے کے ہیں, اور جہاد دو طرح سے بیان فرمایا گیا, ایک ہے جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر.
جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مستقل لڑتا رہے، جہاد کرتا رہے، جو اس کے آخری سانس تک جاری رہے گا، اور اسی جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا کیونکہ ایک ہے کہ میدان میں جانا اور اپنی جان کو قربان کر دینا، تو ظاہر یہ تو ایک وقت کے اندر یا ایک لمحے کے اندر سارا معاملہ ہے جان، لیکن اپنے نفس کو روز مارنا، اپنے نفس سے لڑتے رہنا اور اپنی جان کو روز فرما برداری تب لے کر کے آنا دائرے کے مشکل معاملے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ جہاد اصغر جو اصل ہمارے اس پر مقصود ہے آپ کے سوال کا، وہ یہی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، جب وقت آ جائے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اسلام کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کوئی شخص اگر آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے اسے شہادت کی سند عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شہید کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ شہید جس کے بظاہر اعضاء کٹ گئے، سر اور اس کا جسم جدا ہو گیا، لیکن قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، تو یہ شہید کی سب سے بڑی فضیلت ہے جس کو بیان فرمایا گیا کہ یہ شہید جو ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، امر ہو جاتا ہے، یعنی حیات دائمی اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ شہید کی شان ہے جو اللہ تعالی نے شہید کے لیے بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات ایک اور یاد رکھیے گا کہ نبوت اور صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ شہید کا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبوت اور صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ شہید کا ہے، اور فرمایا کہ شہید کی شان یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اور روایت کے اندر کہ جنت میں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد شہداء جو جنت کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہاری کوئی خواہش ہے، لوگوں سے پوچھے گا، تو کچھ لوگ آئیں گے جن کی تلواروں سے خون بہتا ہوا ہوگا، اور وہ آ کر اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں یا اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں، لیکن جو لطف اور مزہ میدان کے اندر جان قربان کرنے کا ہے وہ لطف ہمیں یہاں محسوس نہیں۔ یعنی یہ مقصود یہ تھا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی شہداء کو اس مقام اور اس مرتبے پر جو فضیلت کا معاملہ تھا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو وقت شہادت اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشیں ان پر تھیں، ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو وہاں پہ مس کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق شہادت دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، ثلاث مرات حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ شہید کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو سعادت عطا فرمائے، ظاہر ہے کہ اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ شہید یہ بھی تمنا کرے گا، یعنی جنت کی لذتوں کے بعد جو ہے کوئی تمنا جنت سے نکلنے کی نہیں کرے گا، شہید کرے گا کہ میں بار بار بھیجا جاؤں، بار بار قتل کیا، بار بار شہید کیا جاؤں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ جتنے آپ شہادت کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، احد کے اندر کہہ رہے ہیں، دیگر مقامات پہ ہم کر لیں، تو آپ دیکھیں گے آخری جو جملہ ان کا ہوتا ہے اکثر وہ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو کامیابی ہے یہ ہے اصل وہ کہ جو شہادت کی تمنا لے کے بندہ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مولا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر انعام عطا فرما دے تو سارے گناہ، سارے خطائیں سب اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہادت اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ آخر میں ظاہر ہے وہ موقع ہے کہ جس میں آپ کی بہادری، آپ کی جنت کی طلبی اور شہادت، شہیدان احد کا تذکرہ تو میں جب بھی پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں اور سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یقین مانیے دل مچل جاتا ہے کہ کیا ہی ہستیاں تھیں۔ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بتائیے۔ حضرت نعمان بن مالک کے جد امجد حضرت ثعلبہ کا ذکر ہوا، انہیں قوقل کہا جاتا تھا۔ ہاں، قوقل کہا جاتا۔ اور جملہ یہ ہے کہ جب کوئی خوفزدہ شخص آپ کے پاس آتا تو آپ کہتے تھے کہ فأنت آمن، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان دی جاتی ہے، اور اس لیے اس پورے خاندان کو بنو قوقل کہا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلی مرتبہ، تو عرض کرتے ہیں کہ ارأیت یا رسول اللہ اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنہ، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ کیا تمنا ہے، یہ پہلی ملاقات ہے جنید بھائی، کیا خواہشات، یہ پہلی ملاقات، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں اب اس پر کسی چیز کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا،
اب آخری وقت دیکھیے، یعنی اپنا نصاب سیٹ کروا لیا، یہ میرا سلیبس ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمر کا آخری وقت ہے کہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ نے نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک ٹانگ سے محروم بھی ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں جنید بھائی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آرج پر حرج کو اٹھا دیا ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے شرعاً جائز ہے کہ وہ میدان جنگ میں شریک نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم ان یتخلفوا عن رسول اللہ، فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لے جائیں اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہو کر مدینے میں بیٹھے رہے۔ قطع کلام کی معذرت، حضرت عامر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ چاند سے معذور تھے اور وہ اسی طرح سے جنت میں داخل ہوئے تھے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے وقت میں جب ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھیے پہلی ملاقات میں سوال کیا تھا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اب پوری زندگی یہ کام کرتے رہے اور اب عرض کیا کرتے ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ لأدخلن الجنہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو آپ کلام کیجئے، مطلب غلام تو سرکار علیہ السلام سے ضمانت مانگتا ہے، یہ کیسا غلام ہے جو سرکار کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت وہ پہلی ملاقات میں لے چکے ہیں، ادخل الجنہ، اور پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فقال له بما، کہ آپ جنت میں اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ داخل ہوں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، قربان جائیں حضرت نعمان بن مالک پر کہ پوری دنیا کلمے میں کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ، اور خود آقا علیہ السلام ان کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تو حالت جنگ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس لیے یقیناً جنت میں داخل ہوں گا کہ میں کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ نہ ہی میں جنگ سے فرار ہوں گا نہ اپنی پشت دکھا کر بھاگوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقتا اے نعمان بن مالک، تم نے سچ کہا، اللہ کی قسم تم جنت میں ضرور بے ضرور داخل ہوگے۔ جنید بھائی میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک گواہی وہ ہے جو زبان سے دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن شہداء کو جو اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ شہید کی روح جسم سے جدا ہونے کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اور شہید اپنی جان قربان کر کے اصلاً گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت نعمان بن مالک نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی گواہی اپنی جان کو قربان کر کے پیش ہمارے ساتھ ناظرین ملک کے معروف شناخہ موجود ہوں گے، کتاب الشفا کی جانب پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں، آنکھوں کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ الحی القیوم الحق النور پڑھ کر 8 انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی جملہ امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے۔ یہ جو آج آپ کی کتب سے، آپ کے مضامین سے، آپ کے سلیبس سے جہاد کے سبجیکٹس کو نکالا جا رہا ہے نا صاحب، یہ ایکچولی مسلمانوں کو پلپلا کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی لیگیسی یہی ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کا طریق ہے، اور مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ملا یہ اعزاز تھا وہب کو نبی کی حاصل ہوئی غلامی، ملا یہ اعزاز تھا وہب کو نبی کی حاصل ہوئی غلامی، احد کے میدان
رحمت سے نیک نامی احد کے میدان میں مل گئی ان کو رب کی رحمت سے نیک نامی خدا نے ان کو نوازا اتنا کہ مل گیا جذبہ شہادت لڑے عہد یوں کافروں سے ملی تھی رفعت انہیں دوامی لڑے عہد میں یوں کافروں سے ملی تھی رفعت انہیں دوامی پیارے نعمان ابن مالک جنا کی راہوں کے تھے مسافر جو ان کے جذبے کو دیکھا ملک نے دی تھی انہیں سلامی جو ان کے جذبے کو دیکھا ملک نے دی تھی انہیں سلامی عہد میں سرکار کے فدائی نبی پہ جانے رہے لٹاتے حیات تازہ ملی تھی ساجد عہد میں آئے جو حق پیامی ملا یہ اعزاز تھا وہب کو نبی کی حاصل ہوئی غلامی وعلى آله وصحبه